بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وأمينه على وحي السماء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس جتنی عمر اللہ کی طرف سے متعین ہے وہ گزار کر انسان کو دنیا سے جانا ہے. کچھ بھروسہ نہیں زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی. جیسے پانی پر ایک بلبلا ابھرتا ہے، پیٹھ پر ہے، کل اس دنیا کے پیٹ میں ہوگا، قبر کے آغوش میں چلا جائے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قرآن پاک میں جب موت کا وقت آ جائے تو نہ وہ آگے ہٹے، نہ آگے بڑھے، نہ پیچھے ہٹے. جب وقت آ گیا انسان کو دنیا سے جانا، زندگی انسان کی مانند مرغ خوش نوا، شاخ پہ بیٹھا، کوئی دم چہچہایا اور اڑ گیا. انسان کی زندگی مختصر بھی ہے، محدود بھی ہے اور فانی بھی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو جاندار روئے زمین پر ہیں سب کو مر جانا، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی. بقا اللہ کے لیے، فنا کائنات کے لیے. انسان بھی فانی ہے، کائنات بھی فانی ہے. انسان جتنے وقت کے لیے آیا ہے وہ وقت گزار کر اس کو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ دنیا سے اچھا خاتمہ پا کر جائے. حسن خاتمہ، اچھی موت انسان کی کامیابی اور سرخروئی کا ذریعہ ہے. انبیاء علیہ السلام نے اس کی تمنا کی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ان کی دعا ہے. یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھ کو اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں سے مجھ کو ملا دے. اچھے خاتمے کی دعا مانگی، اسلام پر وفات کی دعا مانگی. اور انبیاء کے بارے میں آپ پڑھیں، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی وصیت کی کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. لا تموتن الا وانتم مسلمون. اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو تلقین فرما لیں. یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں. آخر وقت میں اپنی آل و اولاد سے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو. گویا کہ اسلام پر جینے اور مرنے کا عہد اپنی اولاد سے لے رہے ہیں. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس راستے پر چلو گے، کس طریقے کو اختیار کرو گے. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر ہیں، لیکن آپ اپنی دعا میں کہہ رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے، یعنی مجھ کو ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھ. آپ اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ اپنے دین اور ایمان کے سلسلے میں فکر مند رہو. انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اس لیے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جاؤ،
اپنے دین و ایمان پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ تم یقینی طور پر کامیاب ہی ہوگے۔ ہمیشہ فکر مند رہو، ہمیشہ ڈرتے رہو، برے خاتمے سے بچنے کی دعا مانگو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو پھر گمراہ نہ کر دے۔ لا تزغ قلوبنا، قرآن پاک عقل مند انسانوں کی صفات میں یہ بات ذکر کر رہا ہے سورہ آل عمران میں آخری رکوع میں، کہ عقل مند لوگ، اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری سیئات کو مٹا دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہم کو نیک انسانوں کے ساتھ وفات عطا فرما، اچھا خاتمہ عطا فرما۔ انسان جیسی موت پائے گا اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ اگر ایمان پر مرا، اگر یقین پر وفات ہوئی، اچھے عمل پر وفات ہوئی، نماز و ذکر پر وفات ہوئی، کلمے پر اور اللہ کے نام پر وفات ہوئی، تو اس شخص کا انجام اچھا ہے۔ اور اگر گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے گیا، دل میں کوئی شک ہے، شبہ ہے، اس پر موت پائی، گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے آخری وقت میں زبان سے کوئی کفر کا کلمہ نکل گیا، تو پھر اس شخص کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جیسی موت آئی اسی طرح کا معاملہ خدا کی بارگاہ میں ہوگا۔ انما العبرۃ بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہے۔ زندگی انسان کی چاہے جیسی گزرے، خاتمہ کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ موت جیسی آئے گی آخرت میں ویسا سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے ہر شخص کو اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، حسن خاتمہ کی دعا مانگنی چاہیے۔ ایسے اعمال، ایسی برائیاں جن کی وجہ سے آخری وقت میں انسان کلمے سے، ذکر سے، ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی کی کوئی غلطی آخری وقت میں ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور زندگی کے اچھے اور بھلے اعمال انسان کے لیے آخری وقت میں حسن خاتمہ کا ذریعہ اور سبب بنے۔ قرآن میں تو بتایا گیا کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے اعمال کے راستے پر چلتے ہیں، جو معاملات میں صاف ہوتے ہیں، جو ایمان پر جم جاتے ہیں، آخری وقت میں ان کو ایمان پر مضبوط رکھنے کے لیے اللہ کے فرشتے اتر کر آتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی ایمان و یقین ان کے دل کے اندر ہے، جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، جو دل سے اس کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ تمام طاقتوں کا انکار کرتے ہیں، جو شرک کے قریب بھی نہیں جاتے، جو کسی نبی اور ولی سے استمداد نہیں کرتے ہیں، جو کسی غیر اللہ کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی پیشانی نہیں جھکاتے۔ ان الذين قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے، یعنی ایمان و یقین ان کے اندر ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم جاتے ہیں، یعنی ایمان پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ایمان پر جماع اختیار کرتے ہیں، اچھے اعمال کے راستے پر چلتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں غم نہ کرنا، رنجیدہ نہ ہونا، اور جنت کی خوشخبری ہم سے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ اللہ کی دوستی، اللہ کا قرب، اللہ کی معیت انہی لوگوں کو ملے گی جو آج ایمان و یقین کی راہ اختیار کریں گے، جو نافرمانی اور گناہ سے بچیں گے، بد اخلاقی سے بچیں گے، معاملات کی خرابی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، حسن خاتمہ کی دولت
انہی کے لیے ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی راہ کو اختیار کریں گے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. تو قرآن بتاتا ہے کہ زندگی اچھی ہے تو اللہ کے فرشتے موت کے وقت انسان کو تسلی دیں گے, موت کے وقت بشارت دیں گے, ایمان پر جمانے کی کوشش کریں گے. ایک طرف شیطان اپنی پوری طاقت لگاتا ہے کہ کسی طرح مرنے والا کفر پر مرے, دوسری طرف انسان کے اچھے عمل کا سرمایہ اللہ کے فرشتوں کو آسمان سے اتار کر لاتا ہے اور وہ اس کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے تسلی دیتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل کتنے زبردست عالم تھے, کتنے بڑے بزرگ اور امام تھے. آخری وقت میں ان کے ارد گرد لوگ اکٹھا ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کی زبان سے بھی کلمہ نکلے. اس وقت میں زبان سے ان کے لا لا نکلا, نہیں. لوگوں کو حیرت ہوئی. بظاہر لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کلمے سے انکار ہو رہا ہے, لیکن جب ان کو تھوڑا افاقہ ہوا, ہوش آیا, لوگوں نے کہا حضرت ایسا واقعہ پیش آیا. کہنے لگے شیطان آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تو میرے شکنجے سے بچ گیا, تو میرے جان سے نکل گیا, تو ایمان بچانے میں کامیاب ہو گیا, تو سرخرو ہو کر دنیا سے جا رہا ہے. میں شیطان سے کہتا تھا کہ نہیں, ابھی اطمینان نہیں ہوا جب تک روح نہیں نکل جاتی ہے اور ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا ہے. تیرے مکر اور فریب سے حفاظت کی بات مکمل نہیں ہے, ابھی زندگی باقی ہے اور آخری سانس تک تو اپنا زور لگائے گا. آپ غور کیجیے کہ شیطان کس طرح انسان کو بڑے خاتمے کی طرف, کفر پر موت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ ایسی اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارے کہ اسے اچھی موت کا تحفہ اللہ کی طرف سے ملے. اچھے عمل کے نتیجے میں اچھی موت آتی ہے. آپ پڑھیں کہ جو ہمارے اکابر اور اسلاف گزرے, بزرگان دین گزرے, انہوں نے زندگی اچھی گزاری تو اللہ نے ان کو بہترین موت عطا فرمائی. ہم جس امام کے ماننے والے ہیں, جن کی ہم تقلید کرتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ایک طرف علم میں, فقہ میں ان کا بہت اونچا مقام تھا, دوسری طرف عبادت اور ریاضت میں ممتاز تھے. اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ لوگ ان کو ستون کہتے تھے. نماز میں دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے ستون کہا جاتا تھا. جب ان کا انتقال ہوا, پڑوسی یہودی تھا, بچہ تھا یہودی کا, پڑوسی کا, کہنے لگا اپنے والد سے کہ کئی دن ہو گئے ہمارے پڑوسی کی چھت پر رات کو ایک ستون نظر آتا تھا, آج کے وہ دکھائی نہیں دیتا. تو وہ باپ, یہودی باپ رو پڑا. اس نے کہا بیٹا وہ کوئی ستون نہیں تھا, وہ ہمارے پڑوسی ابو حنیفہ تھے جو رات کو نماز پڑھتے تھے. ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھنا ان سے منقول ہوا ہے. پوری زندگی میں 7,000 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرمایا. کتنی زندگی کی کتنی راتیں ان کی ایسی گزری کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے, کہتے ہیں ما رأیت رجلا احسن سمتا وحلما من ابی حنیفہ. میں نے ان سے زیادہ اچھی صفات والا, ان سے زیادہ بردباری رکھنے والا, ان سے زیادہ مجلس میں باوقار کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا. علم میں بھی ممتاز تھے, عبادت میں بھی بہت اونچے مقام پر تھے. یہاں تک کہ زندگی کا آخری حصہ آیا, اس زمانے میں خلیفہ تھا, منصور بادشاہ تھا, اس نے ان کو کئی مرتبہ پیشکش کی کہ آپ قاضی اور قضات بن جائیں, چیف جسٹس, بہت اونچا منصب تھا اس زمانے میں. آپ پوری اسلامی سلطنت کے قاضی ہوں گے, آپ کا فیصلہ نافذ ہوگا. لیکن انہوں نے انکار کیا, اور اس لیے انکار کیا کہ اگر کل بادشاہ کوئی ظالمانہ فیصلہ کرے گا اور مجھ سے چاہے گا کہ میں اس پر اپنی مہر لگا دوں تو یہ چیز میرے لیے آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوگی. منصب قبول نہیں کیا, بہت اصرار ہوا. ایک دن بادشاہ نے بلایا, کہا آپ قاضی کیوں نہیں بن جاتے؟ انہوں نے کہا میں اس کا اہل نہیں ہوں, اس لائق نہیں ہوں.
بادشاہ نے کہا نہیں آپ اس لائق ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ میں اہمیت ہے، آپ بن سکتے ہیں۔ تو قاضی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کے منصب کی اس پیشکش کو کتنی خوبصورتی سے ٹالا۔ کہنے لگے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے شخص کو قاضی نہیں بنانا چاہیے، جھوٹے شخص کو آپ ایسے منصب پر کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہا میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے اصرار کیا، کئی مرتبہ بلا بلا کر پیشکش کرتا رہا، آخر میں اس نے حضرت امام ابو حنیفہ کو قید کر دیا، جیل خانے چلے گئے، وہاں ان کو زہر دیا گیا اور ان کی وفات اس طرح ہوئی کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ زہر دیا جا چکا ہے، موت قریب ہے، تو وہ سجدے میں گر گئے، نماز کی حالت میں ہے، سجدے میں ہے، اور اللہ نے اسی حالت میں ان کو وفات عطا فرمائی۔ اچھی زندگی کا کیسا بہتر انجام سامنے آیا۔ ایک شخص نے اپنی زندگی علم کی خدمت میں، دین کی خدمت میں، اللہ کی عبادت اور بندگی میں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں گزاری، اللہ نے ویسی موت ان کو عطا فرمائی۔ حماد ابن سلمہ یہ بھی ایک محدث اور بزرگ گزرے، ان کو بھی نماز کی حالت میں سجدے میں ان کی وفات ہوئی۔ کسی نے ان کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہنے لگے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا آپ سے اللہ نے کچھ ارشاد بھی فرمایا؟ کہنے لگے ہاں، اللہ نے مجھ سے یہ کہا کہ تو زندگی میں بہت محنت کر کے آیا ہے، آج میں تجھ کو راحت عطا کروں گا، جتنی تو نے مشقت جھیلی ہے اس سے کہیں زیادہ راحت اور آرام سے تجھ کو مالا مال کروں گا۔ پھر اللہ پاک کا یہ جملہ نقل کیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے لیے جو طاعت اور عبادت میں مشقت جھیلتے ہیں خوشخبری ہو کہ میں نے ان کے لیے بہترین نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بندے بشر کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اللہ نے ایسی نعمتیں اپنے پاس تیار کر رکھی ہیں۔ یہ جو آج ہم دنیا کی لذتوں اور نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ جو آج ہم دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم فانی لذتوں اور نعمتوں کی حاصل کرنے کے لیے باقی رہنے والی اور پائیدار نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، خدا کا پاک کلام ہمارے دل کے دروازوں پہ دستک دیتا ہے کہ او لوگوں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کے نفع اور مال کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی وجاہت اور عزت کی تلاش میں لگتے ہو، تم دنیا کے اسباب اور دنیا کی جائیداد بنانے میں لگے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے، وہ باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا تو مٹے گی، یہ دنیا تو ختم ہوگی، کون سا ایسا انسان ہے اس کائنات میں جس کو ہمیشہ کی زندگی دی گئی ہو؟ دنیا میں بر کی تھی گرکس سے پائندہ پودے، محمد ابو القاسم زندہ پودے، اس دنیا میں اگر ہمیشہ کی زندگی کسی کو دی جاتی تو اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی، آپ آئے وقت پورا کر کے دنیا سے گئے۔ قرآن نے کہا انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر آپ کو بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور دنیا کے انسانوں کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی لے کر دنیا میں کوئی نہیں آیا، جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، جو ماں کی گود میں سویا ہے اسے قبر کے آغوش میں جا کر سونا ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے کائنات میں نہیں آ سکتی ہے، جو وقت متعین ہے اسی وقت پر انسان دنیا سے رخصت ہوگا۔ کسی عالم کو اس کا علم، کسی امیر کو اس کی عمارت، کسی بادشاہ کو اس کی بادشاہت، کسی نواب کو اس کی نوابی، کسی منصبدار کو اس کا منصب موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا حکیم ہو اس کی حکمت، دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو اس کی فنی اور طبی مہارت اس کو موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم
اعلان کر دیجئے کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو وہ آ کر رہے گی، پھر تم اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو کھلی اور چھپی تمام باتوں کا جاننے والا ہے، وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے راز اور بھید تک جانتا ہے، وہ اللہ جو تمہاری خلوت و ضرورت کو جانتا ہے، وہ اللہ جو تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، وہ اللہ جو تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہے، جو تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں متعین ہے، اللہ تم کو دیکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نگاہوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے راز اور بھید اللہ جانتا ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، یاد رکھو تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر اللہ تم کو بتائے گا کہ تم دنیا سے کیا کر کے آئے ہو۔ ہر انسان دنیا سے اپنے وقت پر رخصت ہوگا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کریں۔ انسان کو اچھا خاتمہ جن چیزوں کے ذریعے مل سکتا ہے انہیں اختیار کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے اچھے عمل کے راستے پر چلو گے تو اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا، گناہ سے بچو گے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اچھے خاتمے کا پہلا سبب ہے اچھے اعمال، اچھے اعمال کے ذریعے انسان اچھی موت پائے گا۔ دوسرا سبب ہے گناہ سے بچنا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، قرآن کہہ رہا ہے 5ویں پارے میں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، نافرمانی سے بچو گے، اللہ تم کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے ہو، جو غلطیاں ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو مٹا دے گا، تم کو جنت میں داخلہ عنایت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے صنائع المعروف تقی مصارع السوء، بھلی باتوں کو اختیار کرنا بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ بری موت سے انسان کو بچنا نصیب ہوگا اچھی صفات کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے۔ سخاوت ہے، ہمدردی ہے، لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ صنائع المعروف تقی مصارع السوء، اچھے اعمال، بھلا سلوک انسان کو برے خاتمے سے بچائے گا۔ آج اگر ہم خود غرض بن کر زندگی گزاریں، آج اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے سے نگاہ پھیر لیں، اگر آج ہم بخل اور کنجوسی کی راہ پر چلیں، آج اگر ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے راستے میں نہ دیں، تو پھر یاد رکھیے کہ برے خاتمے سے کوئی چیز ہمیں بچانے والی نہیں ہے۔ برا خاتمہ نزدیک آتا جائے گا، موت تو سب کو آنی ہے، اچھی آئے یا بری آئے، ہمارا انتخاب اچھی موت کا ہونا چاہیے، ہمارا انتخاب اللہ کے ذکر اس کے کلام پر موت کا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں ہم ہاتھ پھیلائیں، اور یہ بھی سبب ہے، دعا بھی سبب ہے اچھے خاتمے کا، کہ ہمیشہ دعا میں اللہ سے یہ سوال کریں کہ اللہ ہمیں ایمان پر وفات عطا کر، اپنے نام پر وفات عطا کر، اپنے کلمے پر وفات عطا کر۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری جملہ زبان سے یہ ہوگا کائنات میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وہ شخص سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ